بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر کرنے والے سخت سزا کے حقدار ہیں، اور اتنی سخت سزا انہیں کیوں ملے گی؟ یہی ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورۃ الحج آیت مبارکہ ہے 10۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیات مبارکات کے ساتھ ہی ہے کہ تکبر کرنے والے بد نصیب لوگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیوں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ سزا، بما قدمت، جو آگے بھیجا، یدا کا، تیرے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والے، للعبید، اپنے بندوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ سزا تمہیں تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات رب کائنات نے بطور زجر و توبیخ اس ظالم انسان کے صدمے، دکھ اور تکلیف میں مزید اضافے کے لیے قیامت کے روز انسان کو کہا جائے گا، اس تکبر کرنے والے کو، کہ چونکہ تمہارے اعمال ہی اس قسم کے تھے، جس طرح کے سورۃ الدخان آگے آ رہی ہے، اس کی آیت 47، 48، 49 اور 50 اللہ فرماتے ہیں خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اسے پکڑو، گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، اور کہ اس کے سر پر آگ کی طرح پانی کی دھار بہاؤ۔ لو اب اپنی عزت اور تکبر کا بدلہ لو۔ یہی وہ چیز ہے نا جس کے بارے میں تم ساری عمر شک و شبے کا شکار رہے۔ معزز خواتین حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، ذالک بما قدمت یداک، یہ جو خوفناک انجام ہے یہ تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اس حوالے سے اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام قرطبی، مادی قریب میں امام شنقیطی، اور پھر اسی طریقے سے امام شوکانی، امام نصفی اور پھر ابن عاشور
سب کے سب فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ذالک کا اسم اشارہ ہے جہنم کے عذاب کی طرف، اور دراصل رب کائنات اس کی دکھ، تکلیف اور صدمے میں مزید اضافہ کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ چونکہ تم نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ انجام منتخب کیا، کفر اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو یہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے یہ انہی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اس حوالے سے سب سے پہلے امام بقائی نظم الدرر اور پھر امام بغوی اپنی تفسیر میں، امام سمرقندی، امام ابن جریر، اسی طریقے سے امام شنقیطی اضواء البیان میں یہ لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو جو بھی سزا ملے گی وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ رب کائنات ظلم سے مبرہ ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی نے جس طرح نیک اعمال سر انجام دیے تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کسی نے اگر برے اعمال سر انجام دیے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کو سزا نہ مل سکے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو امام بقائی نے نظم الدرر میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عربوں کی عادت تھی کہ اعمال کو ہاتھوں کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے ان کاموں میں سب سے زیادہ حصہ اس کے ہاتھوں کا ہوتا ہے، دیگر اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں جس سے دماغ کی ایک بنیادی حیثیت ہے، لیکن جو ہاتھ ہیں ان کا سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ امام شوکانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گناہ کے زیادہ کام انسان اپنے ہاتھوں سے ہی سر انجام دیتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ جو خوفناک سزا ہے نا، یہ کس بدبخت کے لیے ہے جو تکبر اور عناد کی بنیاد پر حق کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا مقدر دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب ہے، اور اس کا سبب بالکل واضح ہے کہ ایسا بدبخت لعنتی انسان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اس خوفناک انجام کا شکار ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملا وہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں اور آپ اس بیماری کا شکار تو نہیں کہ ہم تکبر بھی کرتے ہوں اور حق بات کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہوں۔ یقینی طور پر یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے خصوصی طور پر قابل غور ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباب آپ کو بلا تعطل ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں دنیا کا کوئی بھی موضوع ہے جس پر آپ کو خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر رہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین والی، ایمان والی لمبی عمریں عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔